السلام علیکم دوستو اس وقت آپ لوگ سیریا، فلسطین، لیبنان یعنی کہ ملک شام میں جو بھی حالات ہیں وہ حالات آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور جلد ہی یہ حالات آپ لوگ پوری دنیا میں دیکھیں گے۔ دوستو سیریا، فلسطین، لیبنان، جارڈن اور ترکی کا کچھ حصہ اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اس پورے علاقے کو ملک شام کہا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ پورا علاقہ خراب ہوگا، اس کے بعد دنیا خراب ہوگی۔ دوستو یہ خرابی آج ہم لوگوں کے سامنے ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس خرابی کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے جو ننگے پاؤں رہنے والے لوگ ہیں اور ننگے بدن رہنے والے لوگ ہیں، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی ہوڑ کریں گے، اور آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ عرب میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی ہوڑ لگ چکی ہے۔ جہاں دبئی پہلے ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ بنا چکا ہے، تو وہیں سعودی میں بھی اس سے زیادہ اونچی عمارت بننی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، جو بھی فرمایا ہے، وہ حرف بحرف ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بہت سی نشانیاں تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو جلدی ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ دوستو عربوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے، جو سنہرا دور ہے، وہ اب اپنے خاتمے کی طرف ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم عرب کی زمینوں کو سرسبز ہوتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ دوستو عرب میں بارشیں ہونے لگی ہیں، اور یہاں تک کہ مکہ میں اور جدہ میں تو سیلاب بھی آ چکے ہیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے وہاں کی زمینیں سرسبز ہو چکی ہیں۔ تو یہ حدیثیں بھی ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، اور یہیں سے یہ تباہی اور بربادی شروع ہوئی۔ لیکن شاید یا تو عرب کے حکمران یہود و نصارہ کی چال کو سمجھ نہیں سکے، یا پھر یہ لوگ بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، یا پھر ان لوگوں نے اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا، اور وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام برباد ہوا تو پھر تم میں کوئی بھی خیر باقی نہ رہے گی۔ اب اگر ایسے ہی ملک شام برباد ہوتا رہا تو مسلمانوں کے لیے خیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اسی سال 2025 میں آپ جو حالات ملک شام کے بنے ہوئے ہیں، یہ حالات آپ پوری دنیا میں بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک اور پیشین گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ دوستو ملک شام کے متعلق یہ اسرائیل اور امریکہ چاہے جو بہانے بنائے، لیکن ان کا اصل ہدف گریٹر اسرائیل کو قائم کرانا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ دجال کا انتظام مکمل کرا رہے ہیں۔ دوستو ملک شام میں جتنے بھی ملک آتے ہیں، ان سب پر یہودیوں کو قبضہ کرنا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے آخری زمانے میں جب مسلمان سب طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی۔ ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ سعودی، مصر، عراق، ترکی بھی باقی نہ رہیں گے۔ ہر طرف کفار کے ظلم بڑھ جائیں گے تو امت آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی۔ یہ صورتحال اس وقت آپ لوگ سیریا، فلسطین، لیبنان، اس پورے علاقے میں یہ جو ملک شام کہلاتا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آنے والے وقت میں عرب ممالک جو کہ سعودی عرب، قطر، عمان، UAE، دبئی میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم نہ رہ پائے گی۔ خیبر سعودی عرب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ جب یہودیوں کا اس پورے علاقے میں قبضہ ہو جائے گا تو خیبر تک یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور جو بچے کچھ مسلمان ہوں گے یہاں سے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے کبریہ بھی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ دریا پوری طرح سے خشک ہو جائے گا۔ اب یہ دنیا اپنے آخری دور کی طرف جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے پر تسبیح کے دانے ایک کے بعد دوسرے زمین کی طرف تیزی سے گرتے ہیں۔ تو دوستو یہ اپنے دنیا کا جو ہے آخری دور چل رہا ہے، اور قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری ہمارے سامنے اسی طرح سے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دجال کے فتنے سے اور جو دنیا میں ماحول چل رہا ہے اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔
امت کے حال پر ایسی ہی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے، اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں یا دینی مسائل ہیں ایسی ویڈیو ہم بنا کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلدی ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔